نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، تو اس میں پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا رمضان کی فضیلت، پھر روزے کی فضیلت، اور پھر روزہ دار کے لیے پرہیز کیا کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ روزہ دار کسی کی غیبت نہ کرے، ہر قسم کی لایعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ اس پر حدیث مبارکہ میں دو عورتوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 430۔ اس میں حضرت عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اور اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، غالباً دوپہر کا وقت کہا، یا رسول اللہ، باخدا وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرے۔ اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قے کی، جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری کو قے کرنے کا حکم فرمایا۔ اس نے بھی خون، پیپ اور گوشت کی قے کی، جس سے پیالہ بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیزوں سے روزہ خراب کر لیا، کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہی ہے، جیسے حدیث مبارکہ سے واضح ہے۔ تو اب آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عام، نمبر 2 خاص، اور نمبر 3 خاص الخاص۔ عام روزہ تو وہی ہے جو ہم رکھتے ہیں کہ شکم اور شرمگاہ کے تقاضوں سے پرہیز کرے، اور خاص روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ یہ صالحین کا روزہ ہے، اور اس میں 6 باتوں کا اہتمام لازم ہے۔ اول، آنکھ کی حفاظت، کہ آنکھ کو ہر مذموم اور مکروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجا ہوا تیر ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر بد کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے کہ اس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ دوسری چیز، زبان کی حفاظت، کہ بےہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھوٹی قسم اور لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھے، اسے خاموشی کا پابند بنائے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھے۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈال ہے، پس جب تم میں کسی کا روزہ ہو، نہ تو کوئی بےہودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے۔ اگر اس سے کوئی شخص جھگڑے یا اسے گالی دے تو وہ شخص اسے کہہ دے زبان سے کہ میرا روزہ ہے۔ صوم، کان کی حفاظت، کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پرہیز کرے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے اس کا کان سے سننا بھی حرام ہے۔ چہارم، بقیہ اعضاء کی حفاظت، کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور افطار کے وقت
پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نہ ڈالے۔ پنجم، پانچویں چیز افطار کے وقت حلال کھانا۔ حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں کہ جس کو آدمی بھرے۔ اور جب شام کو دن بھر کی ساری کسر پوری کر لی تو روزہ سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت توڑنے کا تو کوئی مقصد نہ ہوا۔ اور چھٹی چیز، افطار کے وقت اس کی حالت خوف و رجا کے درمیان مضطرب ہو، یعنی اسے یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں میرا اس طرح کا روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کو خوف و رجا کے درمیان مضطرب رکھے۔ اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دنیاوی افکار سے قلب کا روزہ ہو، اور ما سوی اللہ سے اس کو بالکل ہی روک دیا جائے۔ البتہ جو دنیا کے دین کے لیے مقصود ہو وہ تو دنیا ہی نہیں بلکہ توشہ آخرت ہے۔ بہرحال ذکر الہی اور فکر آخرت کو چھوڑ کر دیگر امور میں قلب کے مشغول ہونے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جو روزہ خاص الخاص ہے وہ دنیا کی طرف مشغول ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارباب قلوب کا قول ہے کہ دن کے وقت کاروبار کی اس واسطے فکر کرنا کہ شام کو افطاری مہیا ہو جائے، یہ بھی ایک درجے کی خطا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رزق موعود پر اس شخص کو وثوق اور اعتماد نہیں، یہ انبیاء، صدیقین اور مقربین کا روزہ ہے۔